امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے ان تمام تر رسومات کا خاتمہ فرمایا۔ جہاں اس عورت کے لیے خاوند کی وفات پر 1 سال تک اس کے لیے میلے کچیلے کپڑے اس کو پہنائے جاتے تھے، اس کو جھونپڑی میں الگ سے رکھا جاتا تھا، وہ اپنے لیے ہر طرح سے اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو یہ سارے احکامات مکمل طور پہ تبدیل ہو گئے۔ اس بیوہ عورت کی عدت کو حضور علیہ السلام نے 4 ماہ اور 10 دن تک مختص فرمایا۔ جہاں 1 سال عورت وہ گزارتی تھی، وہاں اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت کو رکھا گیا، اور جہاں اس عورت کے لیے حکم تھا کہ وہ الگ سے رہتی، گھر والوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کے رہتی، وہاں حضور علیہ السلام نے اس عورت کو حکم دیا کہ اسی گھر میں رہے اور اپنے شوہر کے گھر میں اپنی عدت کو گزارے گی، اور عدت وہیں گزارے گی۔ بس حکم یہ ہوگا اس عورت کے لیے کہ وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی، لیکن اپنی پاکی پلیتی کا خیال رکھے گی۔ نہ تو بناؤ سنگار کر سکتی ہے، نہ خوبصورتی اپنا سکتی ہے، نہ زیور پہن سکتی ہے، نہ تیل لگا سکتی ہے، نہ سرما لگا سکتی ہے۔ یہ احادیث ہے، تو یہ بات ابھی آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ تو یہ ساری باتیں جو تھیں، یہ حضور علیہ السلام نے اس زمانہ جاہلیت میں جو ایک عورت موجود تھی اس کے لیے احکامات شریعت محمدی میں بالکل مختلف ہو گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی روحانی ماں حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، ایسی عورت کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے تحد علی میت فوق ثلاثۃ ایام، کہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زائد وہ سوگ کرے۔ اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زائد وہ سوگ اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، الا علی زوج 4 اشہر و عشرہ، مگر اگر اس کا اپنا خامن دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے جو عدت ہے اور جو سوگ منانے کا اس کا جو وقت معین ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اگر اس عورت کا اپنا سگا بھائی دنیا سے چلا جائے، سگی بہن چلی جائے، والدین چلے جائیں، اپنی اولاد دنیا سے چلی جائے، تو وہ ان کے لیے عدت صرف جو سوگ کی عدت ہے وہ صرف 3 دن ہے۔ اگر اپنا خامن دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس عورت کے لیے عدت جو ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے حضور علیہ السلام سے پوچھ کر امت کی دختران اسلام کے لیے پیغام دیا، فرمایا 4 اشہر و عشرہ، وہ 4 مہینے اور 10 دن کی عدت کو پورا کرے گی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث طیبہ کی روشنی میں نقل فرماتے ہیں کہ عدت والی عورت جس نے 4 مہینے اور 10 دن اپنے خاوند کے لیے سوگ منانا ہے، اس کے لیے سوگ کو 4 مہینے اور 10 دن رکھا گیا ہے، وہ نہ تو خوشبو لگائے گی اور نہ ہی زیب و زینت کا لباس پہنے گی، اور اسی طرح سے نہ ہی تو وہ سرما لگا سکتی ہے، نہ سر میں تیل لگا سکتی ہے، نہ زیور پہن سکتی ہے۔ بناؤ سنگار کرنا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ عورت 4 مہینے اور 10 دن اپنے خاوند کا سوگ منائے گی، اور اس کے علاوہ پوری کائنات میں جتنے بھی افراد موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی چلا جاتا ہے تو اس کے لیے جو سوگ منانے کی عدت ہے وہ فقط 3 دن ہے۔ 3 دن سے زائد اگر کوئی سوگ مناتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف چلتا ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کا منکر ہے۔ جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف چل رہا ہے تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں کامل مومن ہو سکتا ہے؟ اس نے قرآن اور احادیث کی خلاف ورزی کی ہے، وہ تو صحیح طور پہ مسلمان کہلوانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ صرف ایک ایسی عورت جس کا خامن دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے شریعت نے ایک وقت رکھا ہے، جس سے فقہا نے فرمایا کہ وہ اگر اپنے اس 4 ماہ اور 10 دن کی عدت کو اس نے مکمل کرنا ہے تو وہ تقریباً 130 دن پورے کرے گی۔ 130 دن اس نے پورے کرنے ہیں،
اسلامی مہینے کے اعتبار سے کبھی دن 29 کا ہو جاتا ہے تو کبھی 30 کا ہو جاتا ہے، لیکن اس بیوہ عورت کی جو عدت، جو اس کا جو سوگ منانے کا ایک وقت ہے، اس کو رکھا گیا کہ وہ 130 دن اپنے پورے کرے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ہم سب کی روحانی ماں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس عورت کا خاوند دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زعفرانی لباس پہنے، نہ تو وہ زعفرانی لباس پہنے، نہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنے، نہ زیور پہنے، نہ مہندی لگائے اور نہ آنکھوں میں سرما لگائے۔ اب سوگ کی حالت میں کون کون سی چیزیں ممنوع ہوتی ہیں؟ 2 احادیث سے تو یہ بات آپ نے سماعت کر لی۔ اسی کے اندر سے اخذ کیا گیا کہ وہ جواہرات کو ترک کرے۔ جواہرات سے مراد سونا، چاندی اور دیگر جتنی اشیاء وہ عورتیں پہنتی ہیں، اس عورت کے لیے ممنوع ہے کہ وہ جواہرات کو ترک کر دے۔ کتنے وقت کے لیے؟ 4 مہینے اور 10 دن کے لیے۔ وہ 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت کا وقت ہے، وہ سوگ منانے کی مدت ہے، اس دوران وہ کوئی بھی زیور نہیں پہن سکتی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ وہ خوشبو لگانے کو بھی ترک کر دے، خوشبو مت لگائے۔ جب اس کا یہ وقت گزر جائے اس کے بعد پھر وہ خوشبو لگانا چاہے تو وہ لگا سکتی ہے، وگرنہ اس کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ وہ تیل کا بھی استعمال نہ کرے، سر میں تیل مت لگائے، اس لیے کہ جب وہ سر میں تیل لگائے گی تو بالوں کی خوبصورتی اس سے رونما ہو جاتی ہے۔ اب چاہے تو وہ تیل خوشبو والا ہو یا خوشبو والا نہ ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بالوں کو تیل نہ لگائے۔ اسی طرح سے مہندی بھی مت لگائے جب تک کہ وہ اپنے خاوند کی طرف سے سوگ منانے میں مصروف ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ مہندی بھی نہیں لگا سکتی۔ اور مہندی سے مراد کوئی سا بھی کلر جو عام طور پہ ہمارے گھروں میں خواتین بھی استعمال کرتی ہیں، مہندی بھی استعمال کی جاتی ہے اور کوئی کلر بھی استعمال کیے جاتے ہیں، کسی بھی طرح سے کوئی بھی مہندی، چاہے وہ سرخ رنگ کی ہے یا کوئی اور کلر استعمال کرتی ہیں خواتین، تو کوئی بھی رنگ اور کلر اور مہندی وہ استعمال کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورت کے لیے دوران عدت وہ سرما لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور سرخ رنگ کا کپڑا پہننا بھی اس عورت کے لیے شرعی طور پہ ناجائز ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے، اب ایک عورت کی عادت ہے کہ وہ سر میں تیل لگاتی ہے، اور اگر وہ سر میں تیل نہیں لگاتی ہے تو گرمی اور پسینے کی وجہ سے سر سے بدبو آتی ہے اور زخم بن جاتے ہیں خارش کرنے کی وجہ سے، اور روزانہ کی بنیاد پر اس کا معمول ہے کہ وہ سر میں تیل لگاتی ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ وہ نقصان سے بچتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سر میں زخم بن جائیں اور اس کے زخم میں پیپ پڑ جائے۔ 4 مہینے 10 دن کوئی عام مدت نہیں ہے، 130 دن بنتے ہیں، تو اتنے دوران تک اگر عورت سر میں تیل نہیں لگاتی ہے، جس عورت کا روزانہ کا معمول تھا اس کے سر میں تو زخم بن جائیں گے، میل کچیل جمع ہو جائے گی، مٹی اور غبار جمع ہوگا۔ تو شریعت کہتی ہے ایسی عورت جس کی عادت ہے روزانہ کی بنیاد پہ وہ سر میں تیل لگاتی ہے، تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ بقدر ضرورت، جتنی مقدار تھوڑی سی، بس اتنی کے لیے کہ جڑوں تک تیل پہنچ جائے اور سر کی جو جڑیں ہیں وہ تر ہو جائیں، اتنی مقدار میں اس کے لیے سر میں تیل لگانا شرعی طور پہ جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایسی عورت جس کے روزانہ کا معمول ہے آنکھوں میں سرما لگانے کا، اب وہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ پہلے لگاتی تھی اور 4 مہینے اور 10 دن اگر وہ اس سوگ منانے کی مدت میں آنکھوں میں سرما نہیں لگاتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، دیگر بیماریاں جیسے ہمارے گھروں میں موجود ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہوتی ہیں، اگر ایسی کوئی امراض موجود ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ وہ بقدر مقدار اپنی آنکھوں میں سرما لگا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر نہ تو سر میں تیل لگائے گی اور نہ ہی آنکھوں میں سرما لگائے گی۔ کتنی مدت تک؟ 4 مہینے اور 10 دن تک۔ وہ 4 مہینے اور 10 دن وہ بیوہ اپنے خاوند کے لیے تسبیحات و تحلیلات کا اہتمام کرے، اس کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرے، جتنا زیادہ ہو سکے اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ انعقاد کرتی رہے۔ اور اس دوران عدت میں اس عورت کے لیے واویلا کرنا، اس کے لیے بین کرنا، اس کے لیے نوحہ خوانی کرنا،
سینہ پیٹنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ وہ فقط آنسوں کا نکل آنا یہ فطرتی بات ہوتی ہے۔ حتی الامکان ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر دشمن بھی دنیا سے چلا جائے تو اس کو بھی دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ جانا تو ہر کسی نے ہے نا، کوئی بھی دنیا سے جا رہا ہو آنسو تو نکل آتے ہیں، لیکن واویلا کرنا، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، گریبان کو چاک کرنا، اور آج کل جیسی ہماری عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ میت پڑی ہوتی ہے تو ایسے ایک ہاتھ لے کر آتی ہیں، کوئی ادھر سے لے کے آ رہی ہوتی ہے، اور پھر زبان سے ایسے ایسے کلمات نکالتی ہیں، اللہ سائیں تینوں میرا پتر ہی منظور سی تو میرا ہی پتر لے لیا، اللہ سائیں تینوں یہی منظور سی تو میرا ہی خامد لینا سی۔ یہ شرکیہ اور کفریہ کلمات ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ امیجن کر کے دیکھ لیں، وہ عورت وہ اوپر کھڑے ہو کے وین کر رہی ہوتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ رونا ایک فطرتی بات ہے، آنسو نکل آتے ہیں، ہم لوگ جنازہ پڑھانے جاتے ہیں ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، جس رشتہ داری بھی نہیں ہوتی ہے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک بندہ جو دنیا سے چلا گیا، جو ہمارا دوست ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں۔ آنسوؤں کا نکل آنا یہ فطرتی بات ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل آتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ کھڑے ہو کے وین کرنا، اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ مارنا، سینہ کو بھی کرنا، اور اس طرح کے کفریہ کلمات نکالنا، یہ بالکل شرعی طور پہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہ میں جو دو جملے میں نے بولے ہیں یہ تو کفریہ کلمات ہیں، آپ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تینوں ایہو منظور سی تو میرا ہی خامد لینا سی۔ بھئی جب یہ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے اندر تو یہی بات ہے پروردگار عالم ہم تیرے لیے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب ہم نے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع کر کے جانا ہے، تو پھر جب ہمارا یہ تقاضا ہے، زبان سے یہ بول رہے ہیں مالک تو راضی ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، جب محبوب راضی ہیں، رب راضی ہے، تو بس اس کے سپرد۔ یہاں یہ کہنا کہ باری تعالیٰ تو نے میرا ہی خامد کیوں لے لیا، میرا ہی بیٹا کیوں لے لیا، میری ہی بیٹی کو کیوں لے لیا، کسی اور کے ہاتھ چلے جاتا، تیرا جو روح قبض کرنے والا فرشتہ تھا کیا اسرائیل نے ہماری طرف ہی آنا تھا؟ کچھ لوگ ایسے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ناجائز اور حرام ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک کے ساتھ اختلاف کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کے والد صاحب بازار سے کچھ لے کر آتے ہیں آپ کے لیے، تو آپ اپنے باپ کو یہ نہیں کہہ سکتے ابا جان آپ یہ کیوں لے کر آئے ہیں، وہ باپ کی شفقت ہوتی ہے جو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب اولاد اپنے باپ کو یہ کہے نا ابا جان آپ یہ کیوں لے کر آئے ہیں، تو باپ غصے میں آ جائے گا، بیٹا تجھے کیا پتا کہ میں خون پسینے کی کمائی سے یہ تیرے لیے کما کر لایا ہوں، یہ فروٹ تیرے لیے لے کر آیا تو قبول ہی نہیں کر رہا۔ جب اس باپ سے ایسی بات کی جاتی ہے تو باپ کا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں محنت کر کے کما کے لایا تم اس کو دھتکار رہے ہو۔ تو سوچیں پوری کائنات کو بنانے والا رب، جب رب کے سامنے ایسا جملہ بولا جائے باری تعالیٰ تو نے میرا ہی خامد کیوں لے لیا، میرا ہی بیٹا تو نے کیوں لے لیا، میری ہی بیٹی کیوں لے لی ہے، تو سوچیں کیا رب ناراض نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اور ایسے جملے زبان سے ہمیں نہیں بولنے چاہیے۔ رونا یہ فطرتی بات ہوتی ہے، آنسو نکل آتے ہیں، لیکن اس رونے کے مقام پر آ کر واویلا کرنا اور رونا پیٹنا، سینہ کوبی کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اسی طرح سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث طیبہ سماعت فرمائیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار پہ مارے، اپنے منہ کو پیٹے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنا خاوند، گھر کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر عورتیں تو عورتیں رہیں، ہمارے گھروں میں جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی اپنا چہرہ پیٹتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وشق الجیوب، کہ وہ اپنے گریبان کو چاک نہ کرے، اپنے گریبان کو مت پھاڑے، اور نہ ہی اپنے گریبان کے اوپر وہ
جو ہے وہ ہاتھ مارے اور وہ یہ کہے کہ باری تعالیٰ تو نے میرا ہی بیٹا کیوں لے لیا، میرا ہی خامن تو نے کیوں لے لیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اور زمانہ جاہلیت کی چیخ و پکار نہ کرے، زمانہ جاہلیت میں جیسے ہوتا تھا اس طرح سے چیخ و پکار نہ کرے، واویلا نہ کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، پروردگار عالم تو نے میرا خامن لے لیا ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ تاریخ میں ایک خاتون کا ذکر آتا ہے، اس خاتون کا جوان بیٹا وہ جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، تو وہ خاتون لباس میں ہوتی ہے، با پردہ ہوتی ہے، جوان بیٹا اس ماں کا وہ جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، تو غالباً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون سے سوال کرتے ہیں، اے خاتون، اے اماں جان، تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے اور تو اس حالت میں ہے، تو آپ آگے سے جواباً ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیات تو نہیں مر گئی۔ وہ عورت اسی طرح سے لباس میں ہوتی ہے، با پردہ ہوتی ہے، برقعے کی حالت میں ہوتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیات تو نہیں مر گئی ہے۔ تو آج دیکھیے کہ کس قدر ہمارے گھروں میں واویلا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی سی بھی فوتگی ہوتی ہے، کوئی سی بھی مرگ ہو جاتی ہے، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی لین ہے۔ پروردگار وہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے۔